بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف 786 یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اولاد کا وظیفہ بتاؤں گا۔ جن کے ہاں اولاد نرینہ صالح اولاد نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے گا۔ سورہ کوثر کا ورد ہے، اس کا وظیفہ ہے۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی سمجھ آ جائے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی سی طاری ہوئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد حضور نے سر اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مسکرانے کی وجہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اس وقت ایک سورت اتری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو تلاوت فرمایا۔ تو پھر پوچھا کہ بتاؤ کوثر کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، خدا اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ ایک جنتی نہر ہے جس پر بہت بلائی ہے، جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس پر میری امت قیامت والے دن آئے گی اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہوں گے۔ بعض لوگ اس سے ہٹائے جائیں گے تو میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ بھی میرے امتی ہیں۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی میں رب تعالیٰ سے سفارش کروں گا۔ دوسری روایت میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بسم اللہ کے ساتھ اس سورت کی تلاوت فرمائی تو فرمایا، یہ کوثر ایک نہر جاری نہر ہے، یعنی گڑھا نہیں ہے، اس کی دانوں جانب موتی کے خیمے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک کی ہے، اس کے کنکر سچے موتی ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ معراج والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر جنت میں اس نہر کو دیکھا اور جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی نہر ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوثر ہے جو خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھی ہے، اور اس قسم کی بہت سی احادیث بیان کی گئی ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے، اور سورہ کوثر میں یعنی کوثر کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کا وظیفہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی مجرب ہے، عمل ایسا ہے کہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اور 5 وقت کی نماز جو ہے وہ لازمی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں اور اس سورت کا ورد کریں۔ اس سورہ مبارکہ یعنی کوثر کو نماز پنجگانہ میں کم از کم کسی ایک نماز کی پہلی یا دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضرور پڑھیں۔ پنجگانہ نماز میں سے، دوبارہ سن لیں، پنجگانہ نماز میں سے کم از کم کسی ایک نماز میں اس کی پہلی یا دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اور جو بندہ اس کا معمول بنا لے گا، اپنی ہر روز ایسا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ اور اس سورت کا بکثرت سے ورد کرتے رہنا، بارگاہ الہی سے دعا کرتے رہنا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ضرور بے ضرور اس بندے کو اولاد نرینہ اور اولاد صالح عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں، قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو شفا ہے، ہر بیماری کی شفا قرآن ہے۔ قرآن سے جو بھی آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں، یہ قرآن سے بتائے جاتے ہیں، یہ قرآن کی صورتیں ہیں۔ تو ان ویڈیو کو، جتنی بھی میری اس یوٹیوب چینل پہ ویڈیو ہیں، یہ ساری کی ساری قرآن کی یعنی وظائف ہیں، قرآن کے وظائف ہیں۔
تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ قرآنی وظائف پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔